اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے جب مجھے اغوا کیا گیا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور یہ قدرے طویل کہانی ہے، تو یہ 2 میں نہیں، یہ 3 حصوں میں مکمل ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا، سلطانی گواہ مل جانے سے تفتیش کی سردردی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رات 10:30 بجے آ جاؤں گا۔ میں خوش تو ضرور تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی کہانیوں میں بتایا ہے کہ ملزم کے اقبال جرم سے کیس مکمل نہیں ہو جایا کرتا، یہاں بھی یہ خطرہ تھا کہ ایک ملزم اقبال جرم کر لے گا تو کیا مجھے شہادت بھی مل جائے گی؟ یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ ایک ملزم کو سلطانی گواہ بنا کر اس پر اعتماد کیا اور نامکمل سی شہادت لے کر کورٹ میں چلے گئے۔ وہاں سلطانی گواہ منحرف ہو گیا اور کہہ دیا کہ لالچ دے کر مجھ سے اقبال جرم کرایا گیا ہے۔ یہاں یہ خطرہ زیادہ شدید تھا کیونکہ یہ جاسوسی کا معاملہ تھا۔ جاسوسی کی شہادت فراہم کرنا بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ تاہم میجر سے ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں صوبیدار محمد خان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ جاتا تو میں جاسوسی کے متعلق 2-4 باتیں پوچھ لیتا، مگر وہ نہ آیا۔ شام ہو گئی، پھر رات کے 9 بج گئے۔ میں میجر کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگا، ریوالور پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور کسی حد تک فاتحانہ انداز سے چل پڑا۔ میں بہت خوش تھا کہ جاسوسی کا پہلا ہی کیس ہاتھ میں لیا ہے اور کامیاب رہا ہوں۔ میں میجر کے بنگلے سے ذرا دور تانگے سے اترا تاکہ اپنے کسی مخبر کو پتہ چل جائے کہ میں اندر جا رہا ہوں۔ ایک آدمی مل گیا، اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی اندر گیا ہے۔ اس سے 15 منٹ بعد ایک کار اندر گئی ہے جس میں 4 آدمی تھے۔ مخبر ان آدمیوں کے حلیے نہ بتا سکا کیونکہ روشنی دور تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ جاسوسی کے گروہ کے ہیں یا میجر کے ملاقاتی تھے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا اور ان اندیکھے 4 آدمیوں کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سوچا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میجر کے ملاقاتی ہوں گے۔ اندر اطلاع کرا دیتا ہوں، میجر باہر آ جائے گا۔ میں بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ برآمدے کے ساتھ کار کھڑی تھی۔ یہ پرانے دور کا بنگلہ تھا۔ ارد گرد کھلی جگہ تھی اور چاروں طرف 2-2.5 گز اونچی فصیل تھی۔ ایک طرف باغیچہ تھا اور درخت بھی تھے۔ میں برآمدے میں داخل ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک آدمی باہر آیا، نوکر لگتا تھا۔ اس نے برآمدے کی بتی نہیں جلائی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ داروغہ ہیں؟ میں نے ہاں کہی تو اس نے کہا، آئیے، میجر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرے آگے آگے چل پڑا۔ یہ ایک کمرہ تھا، بتی نہیں جل رہی تھی۔ اس نے اگلے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ کمرہ روشن تھا۔ اس نے کہا، اندر چلے جائیں۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ وسیع تھا۔ میں اس کمرے میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اب دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک کونے میں فلور لیمپ جل رہا تھا۔ میں سمجھا کہ میجر دوسرے کمرے میں ملاقاتیوں کے ساتھ مصروف ہوگا۔ میں ایک صوفے پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے خون کی بو محسوس ہوئی۔ میں اس بو سے واقف تھا۔ کئی تازہ لاشیں اور زخمی میرے ہاتھوں سے گزر چکے تھے۔ انسانی خون کی بو کو میں 2 میل دور سے بھی سونگھ سکتا تھا۔ میجر کا ڈرائنگ روم بھی تازہ خون کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ میں بیٹھتے بیٹھتے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انہونی بات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تھانے داری کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میری نگاہیں فرش پر تیزی سے گھومنے لگی۔ مجھے بڑے صوفے کے پیچھے سے خون کی لکیر سامنے آتی نظر آئی۔ فرش پر دری یا قالین نہیں تھا، سیمنٹ کا چمکیلا فرش تھا۔ میں نے صوفے کے پیچھے جا کر دیکھا، وہاں میجر کی لاش پڑی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل تھی، دائیں ٹانگ بائیں کے اوپر تھی، دایاں ہاتھ سینے پر رکھا تھا، دوسرا بازو فرش پر تھا، اور خون اتنا زیادہ کہ میجر کے تمام کپڑے لال سرخ ہو چکے تھے۔
اسے خنجر یا چاقو کے متعدد وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ میں ابھی سوچنے بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کہ مجھے اپنے پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں پیچھے دیکھنے ہی لگا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے دونوں بازو جکڑ لیے۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر اتنا بڑا کپڑا پھینکا جس میں میرا سارا چہرہ سر سے ٹھوڑی تک ڈھک گیا۔ کپڑا موٹا تھا، نہایت پھرتی سے کپڑا میرے سر کے پیچھے باندھ دیا گیا۔ اس دوران کسی کے ہاتھ نے میرے پتلون کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ جسمانی لحاظ سے میں گیا گزرا تو نہیں تھا۔ میں نے جسم کو پوری طاقت سے دائیں سے بائیں جھٹکا دیا۔ ایک آدمی میرے جسم سے الگ ہو کر گرا، مگر بڑی تیزی سے میرے ایک ٹخنے سے مضبوط رسی باندھ دی گئی۔ رسی کھینچی گئی تو میں پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ ٹخنا دوسرے ٹخنے سے جا ملا۔ میں ایک پہلو کی طرف گرنے لگا تو دو آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ فوراً ہی دوسرا ٹخنا بھی رسی میں بندھ گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، منہ بند تھا، دونوں بازو پیچھے کو جکڑے ہوئے تھے۔ فوراً ہی میری کلائیاں بھی رسی سے باندھ دی گئیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 4 آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے لاش کی طرح اٹھا لیا۔ یہ سارا کام حیران کن تیزی سے ہوا۔ خون کی لکیر دیکھنے سے لے کر اٹھائے جانے تک پورے 2 منٹ بھی صرف نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ مجھے اٹھا کے لے چلے تو پہلا خیال یہ آیا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ یہ سوچنا کہ یہ لوگ مجھے کہیں لے جا کر مجبور کریں گے کہ میں جاسوسی کا کیس دبا لوں تو میں راضی ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے، محض خوش فہمی تھی۔ وہ مجھے قتل کر کے لاش کہیں دبا دینے یا دریا میں بہا دینے کے لیے لے جا رہے تھے۔ دریا قریب ہی تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جاسوس بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور وہ قتل تک کر گزرتے ہیں، مگر یہ احساس میرے اندر اس وقت پیدا ہوا جب وقت گزر چکا تھا۔ اب یہ احساس میرے ساتھ اس قبر میں جا رہا تھا جسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا۔ اگر مجھے 2 سیکنڈ کا بھی موقع مل جاتا تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کرتا۔ پھر وہ میری لاش اٹھا کے وہاں سے نکلتے تو ایک لاش ان کے اپنے ساتھی کی بھی ہوتی، مگر خدا کو یہی منظور تھا کہ میرا انجام یہی ہو۔ مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ مجھے کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ بالکل خاموش تھے، ان کی ہلکی سی سرگوشی بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ وہ اس کام کے تربیت یافتہ اور تجربے کار نظر آتے تھے۔ اس دور میں یعنی دوسرے جنگ عظیم کے آغاز میں ابھی کمانڈو اور گوریلا جیسے الفاظ سے کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ لوگ ہندوستانی ہی ہوں گے لیکن وہ جرمنی کے تجربے کار کمانڈو اور گوریلے لگتے تھے۔ میں پیشہ ور مجرموں کے کمالات سے اچھی طرح آگاہ تھا لیکن ان میں یہ تیزی اور استادی نہیں تھی جو میں نے ان میں دیکھی۔ انہوں نے مجھے کار کی پچھلی سیٹ پر پھینکا، پھر سیٹ سے نیچے لڑکا کر میری ٹانگیں دوہری کر دیں۔ سیٹ پر 2 یا شاید 3 آدمی بیٹھ گئے۔ انہوں نے پاؤں میرے جسم پر رکھ دیے۔ یہ 2 آدمیوں کے پاؤں تھے۔ کار کے دروازے بند ہو گئے، انجن سٹارٹ ہوا اور کار چل پڑی۔ میں نے دل میں دعا کی کہ مخبر نے جو بنگلے کے باہر کھڑا تھا مجھے دیکھ لیا ہو، مگر توقع کم ہی تھی۔ کار بنگلے سے ذرا آہستہ نکلی۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ کس طرف مڑی۔ اچانک اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میجر نے اقبال جرم کرنے اور سلطانی گواہ بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی تھی۔ اس کے کسی ملازم نے سن لیا ہوگا اور یہ ملازم بھی اسی گروہ کا آدمی ہوگا۔ اس نے کرنل جانسن یا اپنے گروہ کا جو کمانڈر ہوگا اسے بتا دیا ہوگا۔ یہ لوگ چونکہ تربیت یافتہ تھے اس لیے انہوں نے ایک پتھر سے 2 شکار کیے۔ میں نے وہ وقت پیش نظر رکھا جب مجھے میجر کے بنگلے میں جانا تھا۔ میرے لیے انہوں نے جال بچھا رکھا تھا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے میجر کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے اسے کہا ہوگا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے، وہ نہیں مانا ہوگا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ میرے انتظار میں بیٹھ گئے اور ان کی اسکیم 100% کامیاب رہی۔ اس میں ہندو لڑکی کا بھی عمل دخل ہوگا۔ اس نے اپنے گروہ کو بتایا ہوگا کہ اسے باپ کی شخصی ضمانت پر رہا کر کے پابند کر لیا گیا اور یہ انسپکٹر اسے چھوڑے گا نہیں۔ گروہ میں کوئی ایسا ذہین آدمی بھی تھا جسے معلوم تھا کہ تھانے میں ان کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی،
اس لیے انسپکٹر کو غائب کر دینے سے یہ کیس بھی غائب ہو جائے گا۔ یہ صحیح تھا کہ یہ کیس میرے سینے میں تھا، کاغذات پر نہیں تھا۔ یا صوبیدار محمد خان اور ملٹری انٹیلیجنس کے 2 انگریز افسر آگاہ تھے کہ میں اس سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ٹیکنیکل غلطی کی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس سے یہ رپورٹ لکھوا لیتا کہ فلاں فلاں افراد پر جاسوسی کا شک ہے، ان کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ میں نے اس کاغذی کارروائی کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور محمد خان کی باتوں میں آ کر تفتیش شروع کر دی۔ مگر کاغذی کارروائی ہوتی یا نہ ہوتی، میں ایسے ماہر جاسوسوں کے قبضے میں آ چکا تھا جنہیں کچھ پرواہ نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی کاغذی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں۔ ان کی اپنی کارروائی ہر لحاظ سے کامیاب تھی۔ وہ مجھے ختم کر کے کہیں دبا دینے کے لیے لے جا رہے تھے۔ کوئی معجزہ ہی مجھے بچا سکتا تھا۔ میں نے خدا سے یہی التجا کی کہ یہ لوگ مجھے مارنے سے پہلے 1 آدھ منٹ کے لیے آزاد کر دیں۔ میں مردوں کی طرح مرنا چاہتا تھا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ باہر کی کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کار اب موڑ نہیں مڑ رہی۔ شہر کے موڑ ختم ہو گئے تھے۔ کار یقیناً شہر سے باہر نکل گئی تھی۔ کار کی رفتار اچانک اس طرح کم ہوئی جیسے ڈرائیور نے ایکسیلیٹر سے یک لخت پاؤں اٹھا لیا ہو۔ مجھے کار میں کسی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے سڑک بند کر رکھی ہے۔ یہ آواز کسی انگریز کی تھی۔ میرے اوپر سے یعنی پچھلی سیٹ سے کسی نے کہا، سڑک کو چھوڑ دو، دائیں۔ اس آواز کا لب و لہجہ ہندوستانی تھا۔ اس کے ساتھ ہی کار دائیں کو مڑی۔ میں نے اسے نیچے اترتے محسوس کیا۔ یہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ کار اچھل رہی تھی۔ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگی۔ مجھے پھر آواز سنائی دی، وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ کار کی رفتار اور تیز ہو گئی لیکن اتنی نہیں جتنی سڑک پر تھی۔ ڈرائیور نے گیئر بدلا اور کار دائیں بائیں ہونے اور اچھلنے لگی۔ پچھلی سیٹ سے ایک آدمی اٹھا۔ اس کے پاؤں میرے اوپر تھے۔ اس کے جسم کا سارا بوجھ میرے سینے پر آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آگے کو جھک گیا ہے۔ اچانک کار کا انجن بند ہو گیا۔ اگلی سیٹ سے انگریز کی آواز آئی، یہ کیا ہے؟ کار کو کچی زمین نے روک لیا۔ میں نے کار کا دروازہ کھلتا سنا۔ میرے اوپر جو آدمی کھڑا تھا وہ میرے اوپر سے ہٹ گیا۔ باہر سے آواز آئی، ہینڈز اپ، جو ہلے جھلے گا مارا جائے گا۔ یہ آواز صوبیدار محمد خان کی طرح لگتی تھی۔ فوراً بعد کسی دوسری گاڑی کی بریکیں لگیں، پھر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ کسی انگریز کی بلند آواز سنائی دی، اس پر گولی چلاؤ، کمر سے نیچے۔ کوئی بھاگ گیا تھا۔ اسے زندہ پکڑنے کے لیے ٹانگوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ ادھر سے یکے بعد دیگرے ریوالور کی 3 گولیاں فائر ہوئیں، ادھر سے 4 گولیاں فائر ہوئیں۔ کار میں بیٹھے ہوئے آدمیوں کو باہر نکالا گیا۔ باہر بھاگ دوڑ تھی۔ میں ابھی اندر پڑا تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ بندے بندی مجھے گولی نہ لگ جائے۔ آخر مجھے باہر نکالا گیا۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کھل گئے، چہرے سے کپڑا بھی ہٹ گیا۔ بہت سے آدمی بیک وقت بول رہے تھے۔ زیادہ تر انگریزی بولی جا رہی تھی۔ یہ سب انگریز تھے۔ پچھلی گاڑی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے صوبیدار محمد خان کو دیکھا۔ اس نے میرے ساتھ بخلگیر ہو کر پوچھا، گرائیں ٹھیک ہو؟ پھر مجھے 2 باوردی انگریز افسر نظر آئے اور پھر میں نے 4 گوروں کو دیکھا۔ یہ سب ملٹری پولیس کے تھے۔ سب سے آخر میں مجھے کرنل جانسن نظر آیا۔ اسے ملٹری پولیس کے 2 گورے بازوؤں سے پکڑے ہوئے لا رہے تھے۔ وہی کار میں سے بھاگا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سے خون ابل رہا تھا۔ اس نے انگریزی میں پہلی بات یہ کہی کہ مجھے ہسپتال لے چلو۔ اسے ملٹری پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ 2 اور آدمی تھے جو میرے والی کار میں تھے، وہی مجھے اٹھا کر لائے تھے۔ انہیں ایک ہی ہتھکڑی میں باندھ دیا گیا اور انہیں بھی ملٹری پولیس کی گاڑی میں لے گئے۔ ایک انگریز میجر کار کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گورا سارجنٹ بیٹھا۔ پچھلی سیٹ پر مجھے اور صوبیدار محمد خان کو بٹھایا گیا۔ کار چلی تو محمد خان نے مجھے کہا، گرائیں تمہارے ٹخنے اور ہاتھ میں نے باندھے تھے۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے کہا، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو تمہیں میجر کے بنگلے سے اٹھا لائے تھے۔ ابھی چپ رہو، کل ساری بات بتاؤں گا۔ میجر کو قتل کس نے کیا ہے؟ معلوم نہیں، ہمارے وہاں جانے سے پہلے قتل ہو چکا تھا۔ ابھی زیادہ نہ بولو۔
اتنے میں انگریز میجر نے ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ کار چھاؤنی میں داخل ہوئی، دوسری گاڑی فوجی ہسپتال کی طرف چلی گئی، ہماری کار مسلمان میجر کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ انگریز میجر کو ابھی غالباً یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان میجر قتل ہو چکا ہے۔ ہم سب کار سے اترے اور بنگلے کے اندر چلے گئے۔ انگریز میجر موقع واردات دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گئے تو میجر آگے آگے تھا۔ صوبیدار محمد خان اس سے آگے ہو گیا اور میجر کو ڈرائنگ روم میں صوفے کے پیچھے لے گیا جہاں مسلمان میجر کی لاش پڑی تھی۔ انگریز میجر نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم جب بنگلے کے پھاٹک میں داخل ہوئے تو ایک آدمی اندر سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ محمد خان نے کہا، ہم کار میں تھے، اسے پہچان نہیں سکے، وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا اور فصیل کود کر غائب ہو گیا۔ ہم اندر گئے تو میجر کی لاش نظر آئی۔ یہ قتل تمہاری اسکیم میں تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ میجر پوری طرح ہماری اسکیم میں شامل تھا۔ کرنل جانسن بھی اس سے مطمئن تھا۔ اسے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انگریز میجر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، انسپکٹر، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیس تمہارا ہے، ہمارے کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ سب یہاں سے دور ہٹ جائیں۔ میں نے اسے کہا، اس کمرے سے نکل جائیں، میں اس کے اردلی اور خانسامہ کو بلاتا ہوں، وہ دونوں آپ کو نہیں ملیں گے۔ صوبیدار محمد خان نے کہا، انہیں شام کو ہی چھٹی دے دی گئی تھی۔ میں نے مقتول کے فون سے اپنے ASI کو بما ضروری عملے کے فوراً آنے کو کہا تاکہ لاش کے متعلق کارروائی کرے۔ اس کے بعد ملٹری پولیس کے اس میجر نے مجھے اور محمد خان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں میرے تفصیلی بیانات قلم بند کیے گئے۔ سحر کے 3:30 بج گئے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں ہندو لڑکی کے گھر لے چلوں، اسے گرفتار کرنا تھا۔ میں ساتھ ہو گیا۔ ہندو کی کوٹھی بہت شاندار تھی۔ لڑکی کا باپ دستک پر باہر آیا، اسے لڑکی کو باہر لانے کو کہا گیا۔ وہ منت سماجت اور پسو پیش کرنے لگا۔ انگریز میجر نے ریوالور نکال لیا اور غصے سے کہا، اسے باہر لاؤ۔ لڑکی کو وہ باہر لے آیا۔ میجر نے اسے اشارے سے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ کہہ کر چھٹی دے دی گئی کہ 8 بجے صبح ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں پہنچ جاؤں۔ میں حیران و پریشان اپنے تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ملٹری پولیس نے جو کارروائی کی وہ آپ کے لیے دلچسپ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو اس واقعے کا یہ حصہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے اغوا کرنے کا ڈرامہ کس طرح کھیلا گیا۔ یہ مجھے بعد میں محمد خان نے سنایا تھا۔ میں صوبیدار محمد خان سے میں نے کہا تھا کہ وہ کرنل جانسن کے دل میں اپنا اعتماد پیدا کرے، جو اس نے نہایت خوش اسلوبی سے کر لیا۔ اس نے ایک نوجوان اور تعلیم یافتہ طوائف کرنل جانسن کو پیش کی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ میں کرنل جانسن سے دوسری بار تحقیقات کرنے گیا تو محمد خان ہماری باتیں دوسرے کمرے میں کھڑا سنتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ کرنل غصے میں آ گیا۔ میں وہاں سے واپس آیا تو محمد خان نے کرنل کے ساتھ میرے خلاف باتیں کی اور کہا، صاحب بہادر، میں آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس انسپکٹر کو قتل کر دوں گا۔ مختصر یہ کہ اس نے نہایت تھوڑے سے وقت میں کرنل جانسن پر اعتماد جما لیا۔ یہ کامیابی اس نے کیسے حاصل کی، اس کی تفصیلات بہت طویل ہیں۔ محمد خان غیر معمولی طور پر ذہین آدمی تھا۔ کرنل جانسن نے اسے کسی طریقے سے آزمایا بھی تھا۔ 2 دنوں میں محمد خان کرنل کے جاسوسی رنگ کا ممبر بن چکا تھا۔ کرنل نے اسے 500 روپیہ نقد دیا اور اسے بتایا کہ ایک مشن کا اسے 1000 روپیہ ملے گا۔ میرے متعلق ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں نے ان کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے اور انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مسلمان میجر نے کرنل جانسن کو میرے متعلق بتایا کہ اس انسپکٹر کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک رشوت اور دوسرا یہ کہ اسے غائب کرا دیا جائے۔ صوبیدار محمد خان کے دماغ نے کام کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ انسپکٹر کو اغوا کر کے قتل کیا جائے اور لاش دریا میں پھینک دی جائے۔ کرنل جانسن کے تجربے کار دماغ نے اسی طریقے کو بہتر سمجھا اور کہا کہ اگر اس انسپکٹر کو رشوت دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں۔ پھر یہ شخص ہم سے آئے دن رشوت طلب کرے گا اور بلیک میلنگ جاری رکھے گا۔ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اسے گم کر دیا جائے۔ صوبیدار محمد خان نے اس سکیم میں سب سے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا اور پیشکش کی کہ اس کام میں وہ سب سے آگے رہے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کرنل جانسن نے کہا تھا کہ اس نے پولیس اسٹیشن سے معلوم کرا لیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی رپورٹ رجسٹر نہیں کی گئی، اس لیے انسپکٹر کے لاپتہ ہو جانے سے کیس بھی لاپتہ ہو جائے گا۔
सूबेदार मोहम्मद खान ये मालूम नहीं कर सका कि पुलिस स्टेशन में कर्नल का कौन एजेंट था जिसने उसे ये बता दिया कि कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। हो सकता है बाहर के किसी एजेंट ने पुलिस स्टेशन के किसी ज़िम्मेदार फ़र्द से दोस्ती कर रखी हो। जासूसों के हाथ बड़े लंबे होते। फिर हिंदू लड़की को मैंने थाने में बुला लिया। उसकी रिपोर्ट मुसलमान मेजर और कर्नल जॉनसन को मिल गई। फिर मैंने लड़की को शख्सी ज़मानत से पाबंद करके घर भेजा तो ये इत्तला भी कर्नल जॉनसन को पहुंच गई। इस सूरत हाल में उन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया कि मुझे कत्ल करके मेरी लाश गायब कर दें। मोहम्मद खान को यही तरीक़ाकार पसंद था क्योंकि वो इस गिरोह को जुर्म करते हुए ऐन मौके पर गिरफ्तार कराना चाहता था। मुसलमान मेजर यानी मकतूल ने बड़ी मुसरत से कर्नल जॉनसन को बताया कि मैंने उसे इकबाल जुर्म करने और सुल्तानी गवाह बनने के लिए कहा है। इसी पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए तय पाया कि मेजर मुझे इकबाल जुर्म के मुतालिक बातचीत के लिए घर बुलाएगा और वहाँ से मुझे अगवा कर लिया जाएगा। सूबेदार मोहम्मद खान ने मुझे बताया कि कर्नल जॉनसन इस कदर दानिशमंद आदमी था जितना कोई इंसान तस्लीम भी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने उसकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि वो मोहम्मद ख़ान की बातों में आ गया। उसे ये तो इल्म ही नहीं था कि मोहम्मद ख़ान इंटेलिजेंस का सूबेदार है। कर्नल उसे रिसाले का पुराना सवार यानी सिपाही समझ रहा था। उसने मोहम्मद ख़ान के मुतालिक ये राय कायम की थी कि पुराना सिपाही होने की वजह से वो तजर्बेकार और अक्लमंद हो गया है। ये कर्नल जॉनसन की पहली और आखिरी गलती थी। आखिर अगवा पार्टी में 3 आदमी रखे गए। एक सूबेदार मोहम्मद ख़ान था, बाकी 2 मोहम्मद ख़ान के लिए नए चेहरे थे। वो फ़ौजी नहीं थे। एक हिंदू और दूसरा एंग्लो इंडियन था। दोनों जवान थे। कर्नल जॉनसन इस स्कीम की कमांड खुद करना चाहता था। उसे पकड़े जाने का ख़तरा ही नहीं था। उसने कहा कि कार वो खुद चलाएगा। तय ये हुआ था कि मुझे अगवा करके दरिया तक ले जाएंगे, मेरा गला घोंट दिया जाएगा और मेरी लाश के साथ बड़े बड़े 2 पत्थर बांधकर दरिया के वस्त में उस जगह फेंका जाएगा जहाँ सर्दियों में भी पानी गहरा रहता है। मुसलमान मेजर का काम इतना ही था कि मुझे अपने बंगले में बुलाएगा और शाम से पहले वो अपने अर्दली और खानसामा को छुट्टी दे देगा ताकि घर में वो अकेला रहे। मुझे टेलीफोन पर मेजर ने बुलाया। मैंने कह दिया कि आऊँगा। सूबेदार मोहम्मद ख़ान ने मुझे बताया कि मेजर ने उन्हें इत्तला दे दी थी। ये पार्टी मेरे वहाँ पहुँचने से तकरीबन निसफ घंटा पहले बंगले के अहाते में पहुँच गई। उन्होंने अंदर से एक आदमी को बरामदे में आते देखा। रोशनी नहीं थी। उस आदमी ने बंगले में कार दाखिल होते देखी तो वो फाटक की तरफ आने की बजाय बाईं तरफ को दौड़ा और फसील फलांग कर गायब हो गया। उन लोगों ने कार रोक ली। स्कीम के मुताबिक उस वक्त बंगले में मेजर के सिवा किसी और को नहीं होना चाहिए था। ये हैरत वाली बात थी कि ये शख्स कौन था और ये भाग क्यों गया। कर्नल जॉनसन ने यह ख़तरा जाहिर किया कि शायद मेजर खुद भाग गया और ये इस पार्टी को फांसने का एहतमाम हो रहा है। कार फाटक के करीब ही रोक ली गई। बहुत सोच विचार के बाद सूबेदार मोहम्मद ख़ान ने पेशकश की कि वो अंदर जा के देखता है कि अंदर क्या है। उसने अकेले अंदर जाकर देखा। उसे मेजर मरा हुआ नज़र आया। उसने बाहर आकर कर्नल जॉनसन को बताया। वो गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर वहीं खड़े रहे कि आगे जाएं या नहीं। एक तांगे की आवाज़ आई। ये मेरा तांगा था। मैंने तांगा बंगले से दूर रुकवा लिया था। वहाँ मेरा एक आदमी घूम फिर रहा था। मैं उससे रिपोर्ट लेने के लिए रुक गया था। सूबेदार मोहम्मद ख़ान ने फाटक में आकर मुझे देख लिया कि मैं एक आदमी के साथ बातें कर रहा हूँ। वहाँ सड़क की बत्ती रोशन थी। खान ने मुझे पहचान कर कर्नल जॉनसन से कहा, इंस्पेक्टर आ रहा है, जो होता है देखा जाएगा, इसे उड़ाओ। कर्नल जॉनसन ने कार चलाई और बरामदे के करीब जाकर रोकी। ये चारों कार से निकलकर अंदर चले गए और ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में रुक गए। सूबेदार मोहम्मद ख़ान इस स्कीम को मुलतवी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला दे रखी थी कि रात फलां जगह एक कार दरिया की तरफ जाएगी। उसमें वो खुद जासूसों की पार्टी के मुखबर की हैसियत से जासूसों की पार्टी के मेंबर की हैसियत से उनके साथ होगा। उस कार में छावनी के थाने का SHO अहमद यार खान रस्सियों में बंधा हुआ ले जाया जा रहा होगा और कार का ड्राइवर कर्नल जॉनसन होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलिट्री पुलिस के गोरे एक ख़ास मकाम पर शहर से बाहर कार रोकने के लिए तैयार कर लिए थे।
محمد خان کو معلوم تھا کہ ملٹری پولیس اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی، اس لیے یہ اسکیم رکنی نہیں چاہیے۔ کرنل جانسن اسے ملتوی کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن محمد خان نے غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کر کے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔ میں نے بنگلے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا اس پارٹی کا ہندو ممبر تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس مقام پر جہاں ملٹری پولیس نے راستہ روک رکھا تھا، کار نیچے اتر گئی۔ محمد خان نے جب دیکھا کہ ملٹری پولیس کی گاڑی تعاقب میں قریب آ گئی ہے تو وہ پچھلی سیٹ سے اٹھا اور ہاتھ لمبا کر کے کار کی چابی گھما کر انجن بند کر دیا۔ کرنل جانسن نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ اتنے میں کار رک گئی اور محمد خان نے ریوالور نکال کر سب کو ہینڈز اپ کا چیلنج کیا۔ کرنل جانسن کار سے نکل کر بھاگ اٹھا۔ اس پر ریوالور کی گولیاں فائر کی گئیں۔ اس نے جوابی فائر کیا، لیکن ٹانگ میں گولی لگنے سے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور 2 گورے اسے پکڑ لائے۔ صوبیدار محمد خان کی اسکیم بے مثال اور کامیاب تھی۔ کرنل جانسن کے متعلق پتہ چلا کہ وہ جرمن تھا اور سن 1922 میں انگلینڈ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا اور پھر وہیں رہا۔ اسے لوگ انگریز سمجھتے رہے۔ غیر معمولی ذہانت کی بدولت اسے برطانوی فوج میں کمیشن کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہاں اس کا رابطہ جرمن جاسوسوں کے ساتھ تھا۔ 4 سال گزرے، اسے ہندوستان بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں اس نے جاسوسی کا ایک مقامی گروہ بنا لیا جس میں مسلمان میجر اور یہ ہندو لڑکی بھی شامل ہو گئے۔ کرنل جانسن کا کورٹ مارشل ہوا، اسے عمر قید دے کر انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ ہندو لڑکی اینگلو انڈین اور ہندو کا مقدمہ کبھی بھی کورٹ میں نہیں گیا۔ میرا خیال ہے کہ تحقیقات میں انہیں اذیتیں دے دے کر مار دیا گیا ہوگا۔ صوبیدار محمد خان کو پنجاب کے نہری علاقے میں 1 مربع زمین اور 2000 روپیہ نقد انعام دیا گیا۔ مجھے فوج کی طرف سے ایک تعریفی خط کے ساتھ 3000 روپیہ نقد انعام دیا گیا اور 2000 روپیہ اپنے محکمے نے انعام دیا۔ ان انعامات سے اندازہ ہوتا تھا کہ جاسوسوں کا یہ گروہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ گرفتاری تک وہ انگریزوں کو کتنا نقصان پہنچا چکے تھے۔ محمد خان نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ فوجی راز تھا، ورنہ جاسوسوں کو گرفتار کرنا کوئی ایسا کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کے صلے میں انعامات دیے جاتے۔ مگر یہ انعام مجھے بہت مہنگا پڑا کیونکہ یہ کیس تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے ایک اور کیس نکل آیا جس نے میری جان کھا لی۔ یہ تھا مسلمان میجر کا قتل۔ میں نے اس کی تفتیش سے جان چھڑانے کی ایک کوشش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس والوں سے کہا کہ مجھ پر یہ مہربانی کرو کہ مجھ سے 3000 روپیہ واپس لے لو، اس کے عوض یہ لکھ دو کہ اس میجر کو اس کے ساتھی جاسوسوں نے قتل کیا ہے۔ مگر انگریز قانون کے معاملے میں دیانتدار ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تفتیش کر چکے ہیں، قتل کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے لیے درد سری دوسری مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ میجر مقتول کے باپ نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرا دی کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ اس نے مقتول کے سسرال پر پختہ شک کا اظہار کیا۔ ان حالات میں مجھے قتل کی تفتیش کرنی پڑی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جس نے مجھے جذباتی طور پر ہلا کے رکھ دیا۔ ملٹری انٹیلیجنس اور ملٹری پولیس کے گورے اپنے ملزموں کو لے کر چلے گئے اور میرے لیے مسلمان میجر کی لاش چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھے 8 بجے صبح اپنے دفتر بلایا تھا۔ مجھے اتنی سی بھی مہلت نہ دی کہ میجر کی لاش کے متعلق ضروری کارروائی کر لیتا اور جائے واردات کا اور اس کے ارد گرد کا معائنہ کر لیتا۔ یہ بہت ضروری تھا۔ موقع واردات پر فوراً پہنچو تو کوئی نہ کوئی اشارہ، کھرا یا سراغ مل ہی جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ واردات پر پردے پڑنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے ASI کو میجر کے بنگلے پر بلا لیا تھا۔ وہ رگھبیر سنگھ نام کا ایک راجپوت تھا۔ تفتیش کے معاملے میں دیانتدار تو نہیں تھا، لیکن تفتیش کی باریکیوں کو خوب سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میری عادات اور اصولوں سے بھی واقف تھا۔ میں نے اسے چائے پانی سے کبھی نہیں روکا تھا، لیکن سنگین وارداتوں میں اسے ہیرا پھیری اور سستی کی اجازت کبھی نہیں دی تھی۔ مسلمان میجر کا قتل ایک سنگین واردات تھی۔ وہ فوراً بنگلے میں آ گیا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے انگریز افسروں کو اور میجر کی لاش دیکھ کر وہ گھبرایا۔
میں نے اسے بتایا کہ مجھے صبح 8 بجے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں جانا ہے، جہاں سارا دن گزر جائے گا، اس لیے وہ مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرائے اور دیگر ابتدائی کارروائی مکمل کرے۔ اس نے میری بات کاٹ کر مجھ سے پوچھا، ان افسروں نے کیس سول پولیس کو دینے کے متعلق کوئی تحریر دی ہے؟ یہ کیس ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ مقتول فوجی ہے اور فوجی بنگلے میں قتل ہوا ہے، یہ ملٹری پولیس کا کیس ہے۔ میں نے کیس کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا، میری جان میں جان آئی۔ میں نے انگریز میجر سے کہا، یہ فوج کا کیس ہے، اس کی تفتیش ملٹری پولیس کرے گی، میں اس کی لاش نہیں اٹھاؤں گا، یہ کیس آپ کو ہی لینا پڑے گا۔ انگریز میجر نے کہا، ہم لوگ بہت مصروف ہیں، صبح یہ کیس تمہیں سرکاری طور پر مل جائے گا۔ FIR پر کس کا نام ہوگا؟ میرا، میجر نے جواب دیا۔ رپورٹ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہوگی، تمہیں رپورٹ اور سرکاری چٹھی صبح 9 بجے تک مل جائے گی، تفتیش فوراً شروع کر دو۔ میں اس کیس سے جان چھڑانے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن ایک دیسی تھانے دار انگریز بادشاہ کے حکم کو ٹالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل یہ انگریز میجر میری طرح اس کیس سے جان چھڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے جاسوسی کی اس واردات کی بڑی لمبی اور پیچیدہ تفتیش تھی۔ کرنل جانسن اور اس کے ایک ہندو اور اینگلو انڈین ساتھی کو ملٹری پولیس نے میرے اغوا میں پکڑا تھا۔ جاسوسی کی تفتیش انہیں ابھی کرنی تھی، اس لیے وہ میجر کے قتل کی تفتیش میرے سر ڈال رہا تھا۔ میں نے سرکاری حکم نامے کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رگھبیر سنگھ سے کہا کہ وہ لاش کے ارد گرد غور سے دیکھے، تمام کمروں کو دیکھے۔ صوبیدار محمد خان کے بیان کے مطابق ایک آدمی اندر سے نکلا اور دائیں طرف دوڑ کر فصیل پھلانگ کر چلا گیا۔ رگھبیر سنگھ کو میں نے ہدایت دی کہ وہ کھرے تلاش کرے، جہاں سے وہ آدمی فصیل کودا تھا، اس جگہ کو دیکھے۔ کوئی چیز کتنی ہی بیکار کیوں نہ نظر آئے، اٹھا لے۔ اس طرح کی کئی اور ہدایات دے کر میں نے کیس رگھبیر سنگھ کے حوالے کر دیا۔ وہ میرا انداز اور طریقہ تفتیش سمجھتا تھا، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ وہ کسی اہم سراغ کو نظر انداز نہ کر دے۔ ایسے سراغ ایک بار گم ہو جائیں تو پھر ملا نہیں کرتے۔ وہ سارا دن ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر میں گزر گیا۔ میرا بیان بڑا ہی طویل تھا۔ رات کو میں تھانے گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ مقتول کے وارثوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، لاش ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ تھانے میں مقتول کا بوڑھا باپ اور چھوٹا بھائی میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ لے آیا تھا، فوج سے کیس لینے کی کاغذی کارروائی مکمل کرا لی تھی۔ میں نے ملٹری پولیس سے یہ ضمانت بھی لے لی تھی کہ مجھے کسی بھی وقت کتنی بڑے انگریز یا ہندوستانی فوجی افسر کی ضرورت برائے تفتیش پڑے تو کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کرنل جانسن کے ساتھ میرا تجربہ تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ ملٹری پولیس نے مجھے یقین دلایا کہ اگر میں بریگیڈ کمانڈر کو بھی تھانے میں بلانا چاہوں تو وہ آئے گا۔ ملٹری پولیس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ جاسوسی کے ملزموں یعنی کرنل جانسن، ہندو لڑکی، ان کے ایک ہندو اور ایک اینگلو انڈین ساتھی سے مقتول کے قتل کی تفتیش بھی کریں گے، مگر وہ وثوق کے ساتھ کہتے تھے کہ قتل کی واردات کا تعلق جاسوسی کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے ملٹری پولیس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی میں نے کیا، کیونکہ ان کی توجہ جاسوسوں کے گروہ پر مرکوز تھی۔ میں نے مقتول کے باپ اور بھائی سے اپنی تفتیش کی بسم اللہ کر دی۔ دونوں اس وقت جذبات کے غلبے میں تھے، رو رہے تھے۔ اس ذہنی حالت میں ان کی ہر بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ قتل کا تمام تر الزام مقتول کے سسرال پر اور ارشد پر عائد کر رہے تھے۔ مجھے جہاں تک علم تھا، ارشد اور مقتول کی بیوی نے دوستی کا ڈرامہ کھیلا تھا تاکہ میجر رائے راست پر آ جائے اور ہندو لڑکی سے تعلقات توڑ لے، لیکن مقتول کا باپ یقین سے کہتا تھا کہ بیوی 2-2.5 مہینوں سے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشد نام کے ایک آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، ساری برادری جانتی ہے۔ ارشد کے متعلق مقتول کے باپ نے بتایا کہ اچھے کردار کا آدمی نہیں، اس کا بیوی سے اکثر جھگڑا چلتا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ مقتول کے سسرال کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ مقتول پر بدکاری اور شراب خوری کے جھوٹے الزام عائد کر کے اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتے تھے۔ مقتول طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے قتل کر دیا گیا۔ کیا مقتول کا چال چلن اچھا تھا؟ وہ شراب نہیں پیتا تھا؟ وہ تو جی بڑی اچھے چال چلن کا آدمی تھا، وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، آپ شراب کی بات کرتے ہیں۔
میں مقتول کو اچھی طرح جانتا تھا اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا چال چلن کیسا تھا۔ میں نے اس کے باپ کی الزام تراشی پر زیادہ دھیان نہیں دیا، البتہ ارشد اور مقتول کی بیوی کے تعلقات کے متعلق اس نے جس رائے کا اظہار کیا تھا وہ میں نے ذہن میں نوٹ کر لی۔ اس سے چند اور ضروری باتیں پوچھیں اور رات کو نہایت احتیاط سے FIR تیار کی۔ باپ اور بھائی کو گھر بھیج دیا اور رگھبیر سنگھ سے رپورٹ لینے بیٹھ گیا۔ اس نے میری ہدایات پر نہایت چابک دستی سے عمل کیا تھا۔ لاش پر تیز دھار آلے کے 6 گہرے زخم تھے، 3 سینے میں جس سے پھیپھڑے کٹ گئے تھے، 1 جگر میں، 1 معدے میں اور چھٹا زخم ناف سے 1 انچ بائیں طرف تھا جس نے انتڑیاں کاٹ دیں۔ اس رات مقتول نے اپنے اردلی اور خانسامہ کو چھٹی دے دی، اس لیے یہ معلوم کرنا ممکن نہ تھا کہ مقتول کس وقت بنگلے میں داخل ہوا یا قتل تک کون کون بنگلے میں موجود تھا۔ رگھبیر سنگھ کے جائزے کے مطابق بنگلے میں کوئی بھی نہیں تھا، کسی کمرے میں کوئی مشکوک چیز نہیں تھی، البتہ باہر سے کچھ کام کی چیزیں مل گئیں۔ ان میں ایک تو قاتل کا کھرا تھا، وہ بنگلے سے دائیں طرف بھاگا اور فصیل پھلانگی تھی۔ بنگلے اور فصیل کے درمیان 30 گز کا فاصلہ تھا۔ راستے میں باغیچہ تھا جو تقریباً ویران تھا اور اس کی زمین کچی تھی۔ کھرے بالکل واضح تھے، یہ شوز تھے۔ دائیں پاؤں کی ایڑی کے دائیں طرف تھوڑا سا چمڑا لگا ہوا تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ وہاں سے ایڑی گھس گئی تھی۔ بائیں ایڑی ٹھیک تھی۔ بعض لوگ دایاں یا بایاں پاؤں ٹیڑھا رکھتے ہیں، یہ آدمی دایاں پاؤں ٹیڑھا رکھنے والا تھا۔ رگھبیر سنگھ نے دونوں پاؤں کے کھروں کے مولڈ تیار کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ فصیل یعنی بنگلے کے ارد گرد کی دیوار 1.5 گز اونچی تھی۔ کھرے رگھبیر سنگھ کو اس جگہ لے گئے جہاں سے قاتل نے فصیل پھلانگی تھی۔ دوسری طرف بھی کھرے صاف تھے، وہاں سے رگھبیر سنگھ کو 3 چابیاں ملیں جو ایک چھلے میں تھیں۔ کھروں کے مطابق قاتل 8-10 قدم فصیل کے ساتھ گیا، وہاں بھی زمین کچی تھی اور رات کو اوس بھی خوب پڑی تھی جس نے کھروں کو واضح کر دیا تھا۔ رگھبیر سنگھ نے کسی کھوجی کی مدد کے بغیر کھرا خود ہی اٹھا لیا تھا۔ قاتل فصیل سے ہٹ کر سڑک تک گیا جہاں اس کے کھرے ختم ہوئے، وہاں ایک تانگے کے پہیوں کے نشان تھے۔ گھوڑے کے کھرے بتاتے تھے کہ یہاں تانگا کھڑا رہا ہے، وہ تانگوں کا زمانہ تھا۔ تانگے کے پہیوں اور گھوڑے کے کھروں کے یہی نشان سڑک کے پار بھی تھے، وہاں بھی تانگا سڑک سے اتر کر کھڑا رہا تھا۔ رگھبیر سنگھ نے صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی اس سڑک کی ناکہ بندی کر لی تھی، کسی کو ادھر سے گزرنے نہ دیا، اس لیے کھرے محفوظ رہے۔ تانگے کے پہیوں کے نشان اتنے صاف تھے کہ ایک نشان میں ایک بڑی واضح چیز نظر آئی، وہ یہ تھی کہ پہیے پر جو ربڑ چڑھا ہوا تھا اس میں تقریباً 1.25 انچ خلا تھا، یعنی ربڑ کے سرے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ قاتل کے کھروں اور تانگے کے پہیوں نے اپنی خاموش زبان میں بتایا کہ قاتل فصیل پھلانگ کر سڑک کی طرف گیا تو تانگا جو سڑک کے پار کچے میں کھڑا تھا گھوم کر اس طرف آ گیا۔ قاتل تانگے میں بیٹھا اور چلا گیا، وہیں سے تانگے پر چڑھ گیا تھا، اس لیے تانگے کے پہیوں کے نشان بھی غائب ہو گئے۔ مجھے اب یہ معلوم تھا کہ تانگا کہاں گیا، مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ تانگا کہاں گیا اور اس میں کون آیا اور گیا۔ ضرورت یہ تھی کہ اس تانگے کو تلاش کیا جاتا۔ اس کی نشانی صرف یہ تھی کہ اس کے ایک پہیے کے ربڑ میں 1.25 انچ خلا تھا، لیکن یہ کام پتھر سے دودھ نکالنے کے برابر تھا۔ تانگوں کے ربڑوں میں اتنے خلا تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اتنی بڑی چھاؤنی اور شہر میں تانگوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ ایک تو شہر اور چھاؤنی کے تانگے تھے، دوسرے مضافاتی علاقوں سے آنے جانے والے تانگے تھے اور تیسرے پرائیویٹ تانگے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں ٹیکسیاں عام نہیں ہوئی تھیں اور پرائیویٹ کاریں بھی بہت تھوڑی تھیں۔ زیادہ لوگ تانگا سواری کرتے تھے،
بڑے بڑے افسر بھی سواری کے لیے تانگا استعمال کرتے تھے، چنانچہ میں ایسے تانگے کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی کوئی واضح نشانی نہیں تھی۔ میرے پاس 3 چابیاں، ملزم کا کھرا اور تانگے کا نشان رہ گیا تھا، باقی سب اندھیرا تھا۔ رگھبیر سنگھ نے مجھے پریشان دیکھا تو ہنس کر بولا، ملک صاحب، سنا ہے افریقہ کے جادوگر کچھ پڑھتے ہیں اور ملزم کھنچا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے افریقہ بھجوا دیں، میں علم سیکھ آؤں گا۔ حقیقت یہی تھی کہ مجھے حبشیوں کے کالے علم کی ضرورت تھی، جسے انگریزی میں وچ کرافٹ کہتے ہیں۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، دن بھر ملٹری پولیس بیان ریکارڈ کرتی رہی تھی، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جسم اس لیے دکھ رہا تھا کہ جاسوسوں کا ٹولہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کار میں اس طرح ڈال کر دریا میں پھینکنے کے لیے لے گیا تھا جیسے میں بیکار سامان سے بھرا ہوا باکس تھا۔ میں کار کے فرش پر پڑا تھا اور جب کار کچے میں گئی تو اچھل اچھل کر اس نے میری ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ اب دوسری رات بھی جاگتے گزر رہی تھی، 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے رگھبیر سنگھ سے کہا کہ آؤ یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کوئی میجر قتل نہیں ہوا۔ میں نے سب سے کہا اگر 1 درجن میجر قتل ہو جائیں تو بھی مجھے نہ جگانا۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ صبح سویرے ہی آنکھ کھل گئی۔ ذمہ داری کا احساس سونے کہاں دیتا ہے۔ میرے سامنے جو ممکنہ ملزم تھے ان کی ترتیب یوں بنتی تھی، سب سے پہلے جاسوسوں کا ٹولہ تھا۔ مجھے ملٹری انٹیلیجنس اور صوبیدار محمد خان نے یہ یقین دلانے کی پوری کوشش کی تھی کہ قتل کی واردات کا جاسوسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر میں اس گروہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ وجوہات ایسی تھیں جن کی بنا پر یہ گروہ میجر کو قتل کر سکتا تھا۔ میجر نے مجھے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی تھی کہ وہ اقبال جرم کرنا چاہتا ہے، اس کے عوض اس نے سلطانی گواہ بننے کی میری پیشکش قبول کی تھی۔ صوبیدار محمد خان نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول نے مجھے یہ فون اس سازش کے تحت کیا تھا کہ میں مقتول کے بنگلے میں جاؤں گا تو مجھے اغوا کر لیا جائے گا۔ اس کے باوجود مجھے شک تھا کہ میجر جانسن نے اس شک کی بنا پر کرنل جانسن نے اس شک کی بنا پر کہ میجر اسے دھوکہ نہ دے اسے قتل کرا دیا ہے، اور صوبیدار محمد خان اس سے بے خبر ہے۔ اپنا شک رفع کرنے کے لیے مجھے جاسوسی کے 4 ملزموں سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ مشتبہ فہرست میں ارشد اور مقتول کی بیوی کو میں نے دوسرے نمبر پر رکھا۔ انہوں نے یہ بیان دیے تھے کہ وہ منہ بولے بہن بھائی ہیں۔ انہوں نے مقتول کو راہ راست پر لانے کے لیے اسے یہ جھوٹا تاثر دیا ہے کہ ان کا ناجائز دوستانہ ہے، مگر اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ناٹک حقیقی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ مقتول کی بیوی جوان تھی اور اس میں عجیب سی کشش تھی، اور ارشد زندہ دل انسان تھا۔ مجھے ہندو لڑکی پر بھی شک تھا، وہ اپنے حسن اور اثر و رسوخ کی بدولت مقتول کو اس بنا پر قتل کرا سکتی تھی کہ اس کے پیچھے مقتول نے پولیس کو ڈالا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرنل جانسن اور ہندو لڑکی نے اپنے گروہ کے کسی اور مخبر کسی اور ممبر کو بتائے بغیر مقتول کو قتل کرا دیا۔ پھر مجھے ہندو لڑکی کے باپ پر بھی شک تھا۔ اس ہندو کے دل میں مقتول میجر کے خلاف عناد موجود تھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مقتول نے اس کا 98,000 کا بل روک رکھا تھا جو 57,000 کا ہونا چاہیے تھا۔ اس ہندو ٹھیکیدار کو یہ ڈر ہوگا کہ میجر اس کی بددیانتی کی رپورٹ کر کے اس کی ٹھیکیداری بلیک لسٹ کرا دے گا۔ عناد کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ مقتول کے ناجائز تعلقات تھے، اور اس نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ میں جس واحد شخص پر شک کا اظہار کیا تھا وہ مقتول تھا، حالانکہ اس کے پاس اس شک کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے سب سے پہلے ہندو ٹھیکیدار کو تھانے بلایا۔ یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ قتل اس نے خود نہیں کیا، نہ ہی ہندوؤں میں اتنی جرأت ہوتی ہے، اس نے کرائے کا قاتل استعمال کیا ہوگا۔ میں نے 4 گھنٹے اس پر ایسی جرا کی کہ اس نے فی الواقع میرے پاؤں پکڑ لیے اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اسے یہ شک نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس پر قتل کا شک ہے۔ اس نے اس جرا کے دوران کوئی 20 مرتبہ پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے ہر بار اسے ٹال دیا۔ اس نے صرف یہ اعتراف کیا کہ مقتول نے اس کا جو بل روکا ہوا تھا وہ واقعی 57,000 کی بجائے 98,000 روپوں کا تھا، لیکن میجر نے یہ بل دیانتداری کی وجہ سے نہیں روکا تھا۔ وہ رشوت بہت زیادہ مانگ رہا تھا، اور ہندو ٹھیکیدار اتنی زیادہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا۔
ہندو نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ میں مقتول کا نام شامل کر کے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ مقتول کو گرفتار کرا دے گا۔ اس سے بڑھ کر اس نے کچھ اور نہیں سوچا تھا نہ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس لڑکی کا دوستانہ کئی کانگریس فوجی افسروں کے ساتھ تھا۔ یہ ہندو ابھی تھانے میں ہی تھا کہ ملٹری پولیس کا ایک کیپٹن اور 4 گورے آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہندو ٹھیکیدار کون سا ہے۔ وہ اس کے گھر گئے تھے، وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ ہندو کو تھانے میں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آ گئے اور مجھ سے یہ پوچھ کر کہ اگر مجھے اس کی مزید ضرورت نہ ہو تو اسے لے جائیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی بیٹی جاسوسی کے الزام میں پکڑی ہوئی تھی، لہٰذا اس سے پوچھ گچھ لازمی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میجر کے قتل کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر بھی میں نے اپنے ASI رگھبیر سنگھ سے کہا کہ وہ اس ٹھیکیدار کی فرم کے تمام ملازمین کی فہرست دیکھے، خصوصاً مزدوروں کی فہرست۔ پھر ان سب سے مل کر یہ معلوم کرے کہ ان میں کوئی ہسٹری شیٹر یعنی عادی جرائم پیشہ تو نہیں جس پر یہ شک کیا جا سکے کہ وہ کرائے کا قاتل بن سکتا ہے۔ رگھبیر سنگھ اسی وقت روانہ ہو گیا اور میں مقتول کے بنگلے میں چلا گیا۔ میں مقتول میجر کے اردلی اور خانسامہ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہاں مقتول کے کچھ لواحقین موجود تھے۔ میں نے اردلی اور خانسامہ کو الگ کر لیا۔ خانسامہ سے میں قتل سے پہلے بھی مل چکا تھا، اردلی کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ میجر نے انہیں شام کا کھانا جلدی دینے کو کہا اور 5-5 روپے دے کر انہیں کہا کہ میں کھانا کھا چکوں تو وہ رات بھر کے لیے چھٹی کریں۔ نوکر چاکر چھٹی اور انعام سے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی بلا سے کہ انہیں کیوں چھٹی دی جا رہی ہے۔ وہ چلے گئے۔ صبح واپس آئے تو میجر قتل ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے کوارٹروں میں جا کر ان کے جوتے دیکھے، وہاں جتنے تالے تھے وہ دیکھے۔ ان میں کوئی جوتا ملزم کے کھرے سے نہیں ملتا تھا اور نہ ہی ان کے کسی تالے میں ان 3 چابیوں میں سے کوئی چابی لگتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میجر عیاش آدمی تھا، ہندو لڑکی اس کے پاس اکثر آتی تھی، وہ شراب پیتے تھے، میجر کی بیوی برا مانتی تھی۔ پھر ایک آدمی ارشد میجر کی غیر حاضری میں اس کی بیوی کے پاس آنے لگا۔ خرچ اردلی اور خانسامہ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، انہوں نے جو بتایا وہ میں آپ کو پہلے ہی تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ ارشد اور میجر کی بیوی کے تعلقات کے متعلق دونوں نے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں بتایا سوائے اس کے کہ ایک بار ارشد اور میجر کا زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے واردات کا کمرہ دیکھا۔ رگھبیر سنگھ نے کمرہ بند کروا رکھا تھا اور وہاں ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی تھی، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میرے جسم نے جھرجھری سی لی۔ یہی میں نے میجر کو زندہ سلامت دیکھا تھا اور یہیں بعد میں اس کی لاش دیکھی تھی، اور یہیں سے مجھے رسیوں میں جکڑ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر وہ لوگ اٹھا لے گئے تھے۔ اس کمرے کی چیزیں یہ بتانے سے آ رہی تھیں کہ یہاں کے رہنے والے کو کس طرح قتل کیا گیا۔ کیا اس نے قاتل کا مقابلہ کیا تھا؟ کیا قاتل نے اسے بے خبری میں دبوچ لیا تھا؟ قاتل کون تھا؟ کیسا تھا؟ اس کی کوئی نشانی، کوئی سراغ۔ کمرے میں موت کی دہشت اور خون کی بو تھی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کمرے میں رشوت کی دولت اور شراب نے نہ جانے کتنے گناہ کرائے ہوں گے۔ وہاں مجھے اس ڈرامے کا آخری منظر سنانے والا کوئی نہ تھا۔ ساتھ والے کمرے میں کوئی عورت بین کر رہی تھی، شاید مقتول کی ماں تھی۔ فلور لیمپ کا بلب ابھی تک چل رہا تھا، فرش پر میجر کا خون جم گیا تھا۔ یہ اس مسلمان کا خون تھا جس نے ایک انگریز کرنل اور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ کیا تھا۔ میں اس کمرے سے نکلا، کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تھانے چلا جائے، مقتول کے لواحقین سے کہا کہ وہ اب کمرے میں جا سکتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، پولیس کو اس کی ضرورت نہیں۔ میں بنگلے سے نکلا اور ملزم کے بھاگنے کا راستہ فصیل تک دیکھا اور پھر شام ہو گئی۔ تھانے گیا اور سوچنے لگا کہ کون سی لائن اختیار کروں۔ بار بار ذہن جاسوسی کے ملزموں کی طرف جاتا تھا۔ میں چابیوں کا چھلا جس میں 3 چابیاں تھیں اور جو فصیل کے قریب سے برآمد ہوا تھا جیب میں ڈال کر کرنل جانسن کے بنگلے میں چلا گیا۔ کرنل جانسن خود تو قاتل نہیں ہو سکتا تھا، مجھے اس کے خانسامہ پر شک تھا۔ بنگلے میں فوجی گارد ڈیوٹی پر تھی۔ میرے پاس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا اجازت نامہ تھا کہ میں چھاؤنی میں ہر جگہ، ہر دفتر اور ہر یونٹ میں جا سکتا ہوں اور جسے چاہوں تفتیش کے لیے پکڑ سکتا ہوں۔
گارڈ کمانڈر نے چٹھی دیکھ کر مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خانسامہ کے کوارٹر میں جا کر اس کے جوتے دیکھے، اس کے پاس 2 تالے تھے۔ میں نے اس سے سوال پوچھے، وہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ کرنل کے پاس اور کون کون آتا تھا اور کیا ان میں کوئی مشکوک قسم کا آدمی بھی ہوتا تھا۔ خانسامہ نے بتایا کہ کرنل کے پاس متعدد لوگ آتے تھے، خانسامہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ملٹری پولیس نے میرے 3 دن ضائع کر دیے۔ 3 دن انگریزی بولتے گزر گئے کیونکہ ملٹری پولیس کے افسر انگریز تھے۔ کبھی وہ مجھے اپنے دفتر میں بلا لیتے اور کبھی تھانے آ جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ کرنل اور ہندو لڑکی نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ جرمنی کے لیے جاسوسی کرتے تھے، لیکن وہ جاسوسی کا طریقہ نہیں بتا رہے، نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جاسوسی کر چکے ہیں اور نہ ہی اپنے پورے گروہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ملٹری پولیس کو یہ شک تھا کہ یہ گروہ جاپانیوں کے لیے بھی جاسوسی کرتا ہے۔ اسی عرصے میں جاپان نے ایسا زوردار حملہ کیا تھا کہ بحر الکاہل کے تمام جزیروں پر قبضہ کر کے اس کی فوجیں برما میں داخل ہو گئی تھیں۔ ہندوستان خطرے میں آ گیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس جانتی تھی کہ جاپانیوں نے ہندوستان میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا ہے اور اس سلسلے میں جاپانیوں کو جرمنی کی مدد حاصل ہے۔ یہ تو انگریز تسلیم کرتے تھے کہ جرمنوں کا جاسوسی کا نظام اس قدر اعلیٰ اور مستحکم ہے کہ جاسوسوں کے کسی رنگ کے 1 یا 2 ممبر گرفتار کیے جا سکتے ہیں، مگر پورے رنگ کو توڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ کرنل جانسن کا گروہ بھی کسی بہت بڑے رنگ کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ملٹری پولیس مجھ سے صرف سوال و جواب نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ انگریز افسر تفتیش اور سراغ رسانی میں مجھ سے رہنمائی بھی لیتے تھے۔ میں انہیں تفتیش کے بنیادی اصول اور اپنا طریقہ کار بتاتا تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس کی مجھے ذرا بھر ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ تاہم میں ان کی مدد کرتا رہا اور میرا اپنا کیس یعنی مسلمان میجر کا قتل چوپٹ ہوتا رہا۔ بہرحال یہ گورے کوئی ایسے اناڑی تو نہیں تھے، ان میں ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تربیت یافتہ تھا، مگر ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ ہندوستانی ماحول کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان 4 ملزموں سے میجر کے قتل کا سراغ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے ان 4 سے ملنے کی اجازت دیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن میں نے ان کی جو مدد کی تھی اس کے عوض انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور اگلے روز آنے کو کہا۔ میں گیا تو مجھے چھاؤنی کی ایک ایسی عمارت میں پہنچا دیا گیا جسے شہر کے لوگ بارود خانہ کہا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں کی تعمیر کی ہوئی بہت پرانی عمارت تھی۔ بارشوں نے اس کی دیواریں سیاہی مائل کر دی تھی۔ یہ کئی کمرے تھے، درمیان میں ایک گنبد سا بنا ہوا تھا، ارد گرد خاردار تار تھے، لوہے کا گیٹ تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر بارود ہے، اسی لیے اسے بارود خانہ کہا جاتا تھا۔ ظاہر تھا کہ اس میں ریزرو ایمونیشن ہوگا، مگر جنگ کے دوسرے سال تک بھی اس پراسرار عمارت سے بارود نہیں نکالا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی مشہور تھی کہ سن 1857 کی بغاوت میں انگریزوں نے مسلمانوں کے بہت سے لیڈروں کو ان کی بیویوں اور بچوں سمیت یہاں لا کر بند کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ عمارت کبھی بھی نہیں کھولی گئی۔ بدنصیب اور معصوم قیدی اندر بھوکے پیاس سے مر گئے اور اب اندر ان کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ قیدیوں کی کم سے کم تعداد 300 بتائی جاتی تھی، بعض لوگ 1000 بھی بتاتے تھے۔ بہرحال یہ عمارت شہریوں کے لیے معمہ اور پراسرار بنی ہوئی تھی۔ مجھے جب وہاں لے جایا گیا تو اسرار کا دروازہ کھلا تھا۔ بڑے گیٹ پر ایک گورا سپاہی رائفل لیے کھڑا تھا۔ خاردار تاروں کے اندر ملٹری پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ بہت سے فوجی گورے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ باہر ایک بینچ پر 5 سویلین آدمی بیٹھے تھے، ان کے پیچھے ایک گورا سپاہی رائفل اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ جاسوسی کے مشتبہ افراد تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ 5 چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میری آمد کی اطلاع اندر گئی تو وہ انگریز میجر اندر آیا جس نے میرے اغوا کے دوران کرنل جانسن اور اس کے گروہ کو پکڑا تھا۔ وہ مجھے دوستانہ طریقے سے ملا۔ اس نے مجھے کہا، تم 4 سے مل سکتے ہو، لیکن یہاں تمہیں جو کچھ نظر آئے اس کا ذکر اس گیٹ سے باہر کسی سے نہ ہو۔ اندر لے جا کر اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا اور کہا، اس میں کرنل ہے، اس سے مل کر میرے پاس آ جانا۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔
छत जालों में छुपी हुई थी, सिर्फ एक खिड़की थी जो बंद थी, ये भी जालों से ढकी हुई थी। दीवारें स्याही माइल थीं, कमरे में अजीब सी बदबू थी। फर्श सेम ज़दा था। ये कमरा तकरीबन एक सदी बंद रहा था। कमरा फ्राख था। एक दीवार के साथ लकड़ी का बेंच पड़ा था जिस पर कर्नल जॉनसन बैठा था। उसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने मेरे अगवा की रात पहने हुए थे। उसकी पतलून खून आलूद थी। उसकी टांग में रिवॉल्वर की गोलियां लगी थीं। उस रात जब वो पकड़ा गया उसे हस्पताल ले गए थे, लेकिन मालूम हुआ कि उसे अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। पट्टी बांधकर उसे इस कमरे में ले आए थे। यही वो कर्नल जॉनसन था जिसे मैं उसके बंगले में पहली बार मिला हिंदू लड़की के अगवा के सिलसिले में। तो उसने मुझे धुतकार कर बंगले से बाहर निकाल दिया। उसने बादशाहों की तरह मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं किया। अब मैं उस बादशाह को देख रहा था। वो लकड़ी के बेंच पर बैठा था, दाढ़ी बड़ी हुई, सर के बाल बिखरे हुए, कपड़े गलीज, पतलून खून आलूद, और उसका चेहरा सूख कर जर्द हो गया था। उसने दीवार के साथ पीठ लगा रखी थी और यूं मालूम होता था जैसे मर चुका हो या मर रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं। ये भूख, प्यास, शब बेदारी और जिस्मानी अजियत के असरात थे। मुझे देखकर उसकी आंखें ज़रा सी खुली। मैंने उसके पास बैठकर कहा, आपको इस हालत में देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। उसने सर दीवार के साथ लगा रखा था। ज़रा सा चेहरा घुमाकर उसने मुझे देखा और पूछा, तुम्हें भी इन लोगों ने बुला लिया है? तुम क्या पूछना चाहते हो? मुझे जो कुछ मालूम था बता चुका हूँ। मिलिट्री पुलिस के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं मुसलमान मेजर के कत्ल की तफ्तीश के लिए आया हूँ। पूछो, क्या पूछते हो? उसे किसने कत्ल किया है? किसी ऐसे कातिल ने जिसे मैं नहीं जानता। चंद और सवाल जवाब हुए। आखिर कर्नल जॉनसन ने कहा, मिलिट्री पुलिस हर 3 घंटे बाद मुझसे यही सवाल पूछती है जो तुमने पूछा है। मुसलमान मेजर को मैंने कत्ल किया है ना कराया है। ऐसे इकदाम की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारे अगवा में मौके पर गिरफ़्तार हुआ था। हिंदू लड़की को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और मेरे गिरोह के 2 और आदमी भी पकड़े गए। लड़की ने सबसे पहले इक़बाल जुर्म किया जो मुझे बताया गया, तो मैंने भी इक़बाल जुर्म कर लिया। मैंने मान लिया कि मैं जर्मनी का हूँ। अब मेरे लिए सज़ाए मौत है जो टल नहीं सकती। अगर मैं मेजर के कत्ल का भी एतराफ़ कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कत्ल की ज़रूरत नहीं थी। वो तो मेरा वफ़ादार साथी था। उसने मेरी स्कीम के मुताबिक तुम्हें अपने घर बुलाने के लिए इक़बाल जुर्म करने और सुल्तानी गवाह बनने का झांसा दिया था। ये अलग बात है कि मेरी स्कीम मोहम्मद ख़ान ने बर्बाद कर दी। मैं ये राय भी नहीं दे सकता कि किसने कत्ल किया है। बहरहाल ये हमारा काम नहीं। वो बड़ी ही नहीफ आवाज़ में बोल रहा था। उसने मुझसे सिगरेट मांगा। मैंने कभी सिगरेट या हुक्का पिया ही नहीं। मैंने उठते हुए कहा कि ला देता हूँ। उसने मुझे रोक दिया और कहा, ये लोग तो मुझे पानी भी नहीं देते। इन 7 दिनों में उन्होंने मुझे सिर्फ 3 दफ़ा हिंदुस्तानी खाना दिया है। मैं फिर भी मेजर के पास चला गया और उससे सिगरेट मांगा। उसने पूछा कि खुद पियोगे या कर्नल को दोगे? मैंने उसे बता दिया कि कर्नल को पिलाऊंगा। मेजर ने मुस्कुराकर एक सिगरेट और माचिस मुझे दी और कहा, ये तुम्हारी खातिर है। कर्नल जॉनसन सिगरेट देखकर हैरान हुआ, मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैंने उसे कहा, तुम मेरे साथ ताउन करो, मैं तुम्हें इस अजियत और तौहीन से आज़ाद करा दूंगा। उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, तुम्हारे साथ ताउन कर चुका हूँ। मेजर के कत्ल के सिलसिले में मेरे साथ वक्त ज़ाया ना करो। मुझे तुम अजियत से आज़ाद नहीं करा सकते। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना तमाम तर मिशन इन्हें बता दूँ और अपना सारा गिरोह पकड़वा दूँ। ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं अपने मुल्क से अपने मुल्क की खातिर निकला था। मेरे मुल्क के सिपाही जंग में मर रहे हैं। उनकी लाशें सारे यूरोप में बिखर रही हैं। मैं अपने महाज पर लड़ रहा हूँ। मैं अपने मुल्क के उन जानिसारों को धोखा नहीं दूंगा जो जानें कुर्बान कर चुके हैं और कर रहे हैं। मेरी कौम पहली जंग अजीम की शिकस्त का इंतकाम लेके रहेगी। सारे यूरोप पर बरतानिया और अफ्रीका पर जर्मनी का झंडा लहराएगा। मैं अपने सिपाहियों की तरह जान दे दूंगा। जर्मनी के नाम पर मर जाऊंगा। अपने गिरोह को बेनकाब नहीं करूंगा। मेरा रिंग सारे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मैं अपने महाज को सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर तबाह नहीं होने दूंगा।
میں جرمن خون کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز ابتدا میں بالکل مری ہوئی تھی۔ اس نے جب اپنے ملک کی بات شروع کی تو اس کی آواز میں جان آ گئی، جو میں نے پہلی دفعہ اس کے بنگلے میں دیکھی تھی۔ وہ جو ایک لاش کی طرح بے حال تھا، جوانوں کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا، انسپکٹر، تم میری باتیں شاید سمجھ نہ سکو، تم غلامی میں پیدا ہوئے ہو، تم نہیں جان سکتے کہ قومی وقار کیا ہوتا ہے، تم کوئی قوم نہیں ہو، تمہارا کوئی ملک نہیں ہے، تم ایڑیاں جوڑ کر سیلیوٹ کرنے یا جھک کر سلام کرنے کے عادی ہو۔ اس لیے اس ہندو لڑکی نے اور میرے ان دونوں ہندوستانی ساتھیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ میں نے انہی کی وجہ سے اقبال جرم کیا ہے، لیکن اس میں صرف اپنی ذات کو بے نقاب کیا ہے، اپنے گروہ کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم ان انگریزوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ کیا تم بالکل نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ خان نے مجھے اردلی بن کر دھوکہ دیا ہے۔ اس نے انگریزوں سے انعام حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میرا گروہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے گروہ کو جب پتہ چلے گا کہ ہمیں محمد خان نے گرفتار کیا ہے تو وہ اسے ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ ایسی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میجر کے قتل میں کرنل جانسن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ البتہ صوبیدار محمد خان کے متعلق کرنل جانسن نے جو دھمکی دی تھی وہ میں نے انٹیلیجنس کے میجر کو بتا دی اور اسے مشورہ دیا کہ تفتیش اور مقدمے کی کارگزاری سختی سے راز میں رکھی جائے، ورنہ محمد خان مارا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی مارا جاؤں۔ اس کے بعد مجھے اس گروہ کے ہندو ملزم کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے اسے کس حال میں دیکھا۔ کمرہ اسی طرح ہیبت ناک تھا جس طرح کرنل جانسن والا تھا۔ اس کے وسط میں پانی کا بڑا ٹب تھا، اس میں ہندو ملزم بالکل ننگا بیٹھا تھا۔ ایک تو موسم سردیوں کا تھا، دوسرے یہ کہ کمرہ سرد تھا، گرم کپڑوں میں بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس سردی میں ہندو ملزم کو ننگا کر کے بٹھایا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں بجلی کا پنکھا رکھا تھا جو پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ اس کا منہ ملزم کی طرف تھا۔ ملزم کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایک گورا سارجنٹ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ 6-7 دنوں سے اس کا یہی حشر ہو رہا تھا۔ یہ سارجنٹ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اس سے پہلے اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہو چکی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سارجنٹ نے مجھے کہا، آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔